حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ایک صحابی ہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ۔ مشرکین مکہ کے جو مشرکین تھے، ایک مرتبہ اس صحابی کے پاس گیلی کڈل بولے تھے نا تمل میں، مذاق اڑانے کے واسطے، فن کرنے، حقیر بتانے کے واسطے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو جلانے کے واسطے، چڑھانے کے واسطے بولے کہ کیا جی تمہارے نبی کے بارے میں ہمیں سنتے ہیں، پیشاب کو بیٹھنے کا طریقہ سے بھی سکھاتے کہتے نا، کیا چلر یہ انداز، اس انداز سے پوچھے کہ تمہارے نبی تم نے یہ سب سکھاتے کہتے نا۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اس کو ایسا پلٹ دیے، اسے جس کو ذلت اور حقیر کے طور پر وہ لوگ بولنا چاہتے تھے، اسے شان اور عزت کی چیز بنا کے پلٹا کر نہیں بولنا، تو ایسا بولنا تمہارے جیسا یتیمانی ہمیں، ہمارے پاس ایک نبی ہیں، وہ نبی، اب یہ ان کی بات، ہمارے نبی نے ہم کو پیشاب بیٹھنے کا طریقہ تک بھی سکھایا ہے، وہ سکھا دے گا تو اب بھی بڑے بڑے چیزیں نہیں کیسا نہیں سکھا کریں گے، یہ مطلب ایسا پلٹ دیا تو جس انداز سے وہ بولنا چاہتا تھا اس کو شان اور فخر کی چیز کے طور پر، یعنی میں اسے پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک ایسے نبی ہیں، ہم کو یتیم لاوارث بنا کے چھوڑ نہیں دیے کہ انسانوں کے جیسا نہیں، جانوروں کے جیسے جیسے چاہے زندگی گزار لو، ایسا نہیں چھوڑیں گے، پیشاب کو بیٹھنے کا طریقہ تک بھی، استنجا میں بیٹھنے کا طریقہ تک بھی ہم کو سکھایا، ایسا نبی ہم کو ملے شان سے، اور بھی چند چیزیں بولے۔ وہی آج کے بیان کا عنوان ہے۔ لوگ جس زمانے میں حضور علیہ السلام یہ پاکی کا طریقہ سکھاتے تھے، غیر مسلمین کو یہ لگتا تھا کہ یہ فن کرنے کی چیز ہے، یہ گیلی کنڈل کرنے کی چیز ہے، ایک مذاق اڑانے کی چیز ہے، یہ کیا یہ سبھی کیا کون تو بات کریں گے، یہ بات کرنا باہر بڑی شرم کی چیز، بہت نیچے گرا ہوا ایک معاملہ بول کے ایسا سمجھا جاتا تھا انسانی دنیا کے اندر، لیکن کرتے تھے ساری ہر قسم کی غلاظتیں، جہاں ملے وہاں تھوکنا، جہاں ملے وہاں پیشاب، جہاں ملے وہاں پاخانہ، سارا سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اس کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے بات کرے تو وہ بہت چلر جیسا سمجھتے تھے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا، اسلام نے بتایا کہ نہیں، پاکی صفائی ماحول کے اندر آئے گی تو تب دل اور دماغ بھی صاف ہوں گے، یہ اگر ساری کی ساری رہے، چاروں طرف جدھر نگاہ کرو ادھر پیشاب ہے، ادھر پاخانہ ہے، ادھر تھوکنا، ادھر وہ غلاظت، یہ ساری اگر رہے گی، اس کی وجہ سے قسم قسم کی بیماریاں آنا تو ہے ہی، اس کے علاوہ ذہن، دل و دماغ بھی پاک صاف نہیں ہوں گے، وہ غلاظت کا اثر وہاں پر بھی ایفیکٹ ہوگا اس کا۔ حضور علیہ السلام ان کے ایک صحابی، سارے کے سارے صحابہ جنتی، یہ ہمارا عقیدہ، میرا اور آپ کا عقیدہ، الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ کے بارے میں اللہ قرآن میں ڈکلیئر کر دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ بھی اللہ سے راضی، اللہ بھی ان سے راضی۔ اب اللہ ان سے راضی بولنے کے بعد ان کے بارے میں کیا بھی پوچھنے کا نہیں ہے، بولنے کا نہیں ہے، لیکن ایک صحابی کو جب ان کا انتقال ہوا، دفنا دیے، ابھی دفنا کے وہاں سے نکلے بھی نہیں، خبر کے دبانے کا احساس حضور کو ہوتا ہے، یہ کہیں کو خبر ان کو دبا دی ہے تو بڑے نیک نا صالح نا، فوراً گھر کو پہنچے، جو ان کے بیوہ ہیں نا ان سے حضور علیہ السلام معلوم کرتے ہیں کہ کیا کر رہے تھے، تمہارے شوہر کی کیا بھی مسٹیک، غلطی تھی کیا، خبر میں عذاب ہونے تو چانسز نہیں، اتنے نیک، پھر خبر ان کو دباتا ہے نا، کیا وجہ؟ تو بیوی بولی کہ یا رسول اللہ، میرے جو شوہر ہیں، میرا حق یعنی بیوی کا حق، بچوں کا حق سب برابر پرفیکٹ ادا کرتے تھے، اللہ کا حق بھی برابر ادا کرتے تھے، دن میں روزہ رکھنا، رات میں نمازیں پڑھنا ان کا معمول، کبھی بھی انہوں نے کسی سے سختی نہیں کی، ترنج پیسے ود کرنے کا، کسی کی عزت نہیں سو بات کرنے کا، کسی کا دل دکھانے کا، ایسا کبھی بھی کھرکوچ نہیں ہو، سب کا حق برابر ادا کریں گے نا۔
ہاں البتہ ایک چیز ان کے اندر تھی، وہ آپ سن کو معلوم کر لیں گے. அந்த அசட்டை தனத்தினால் அவருக்கு இந்த தண்டனை ஏற்பட்டதா என்று தாங்கள் தான் சொல்ல வேண்டும். حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انہوں بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ ذرا بکریاں ان کے پاس انہوں کمائی کیا بولے تو بکریاں لے جانا، چرانا، وہ دودھ، وہ بچے، وہ بیچنا، بول کو یہ ان کا کام. تو بکریاں لے جا دینا چرانے کے واسطے، اچھی اچھی جگہ جہاں چارہ زیادہ ہے والے جا کر بکری کو چرنے کے واسطے چھوڑ کو ان نفل کی نماز کی نیت بند کو اللہ اکبر کھڑے ہو جاتے تھے. اب بکریاں ان کے آس پاس ادھر ادھر آتے جاتے، کبھی کبھی پیشاب بھی کرتے. وہ پیشاب کے چھینٹے دور سے ذرا ذرا اڑ جاتے بھی تھے ان کے کپڑے میں، تو کیا بھی کیئر نہیں کر لیتے تھے. اس وجہ کیا ہے کر کو کیئر نہیں کرتے تھے. یہ ایک تھی چھوٹی سی مائنس پوائنٹ جیسا. حضور بولے اس کی وجہ سے چیز ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے صحابہ کو، مجھے، آپ کو، سب کو، قیامت تک آنے والے پورے مسلمانوں کو بھی حضور بول دیے استنزہوا عن البول. ہم جمعے کے خطبے میں بھی کئی مرتبہ یہ حدیث سنے، استنزہوا عن البول. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ میں بیٹھ کر جا رہے ہیں. دو خبر ہیں، راستے میں جاتے ہیں، سفر میں جاتے جاتے دو خبر ہیں. ادھر سواری جاتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی ہے نا بدک گئی، یعنی وہ مدم پیڑی کر دے کر کو بولیں گے نا، وہ بالکل ضد میں آ گئی. کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس نور مجسم تشریف رکھے ہیں، ان کی اس برکت کی وجہ سے اونٹ کو قبر میں ہونے والے عذاب کا احساس ہو گیا. وہ احساس ہونے کی وجہ سے بدکنے لگا. حضور جانور کو ٹھنڈا کر کے اتر گئے. اترنے کے بعد بولے کہ یہ جو دو خبر دو طرف ہے نا، بیچ میں کھڑ کر حضور بولتے ہیں یہ جو دو خبر ہے نا، دو خبر والوں کو بھی عذاب ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے میرا جانور بھی دکھا. ان میں سے ایک کو عذاب کیوں ہوتا ہے؟ فکانا لا یستنزہ عن البول. لا یستنزہ، پیشاب کی صفائی کے سلسلے میں زیادہ احتیاط نہیں برتتا تھا، بہت زیادہ خیال نہیں کرتا تھا. صرف کنجمانہ اسٹے تن میں بہت کم، ذری غفلت لاپرواہی، بہت زیادہ اس کا خیال نہیں کر لیتے تھے. دوسرا کیا؟ فکانا یمشی بالنمیمہ، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، لگاؤ بجاؤ کے کام کرنے والا انہیں. اس کی وجہ سے ادھر کی خبر والے کو عذاب کیوں ہوتا؟ پیشاب کی پاکی کے بارے میں انہیں خیال نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے عذاب. میں آپ کو بولتا تھا نا وہ حدیث حضور قیامت تک آنے والے سب کے لیے، مجھے، آپ، ہمارے بچوں، ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے اپنے بچوں کے سلسلے میں ہم کو زیادہ فکر کرنی چاہیے. ہم اگر سیدھے نہیں ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھی سدھار لینا، ہمارے اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنے کی یہ چیز ہے. یہ ایسا ٹاپک ہے منہ کھول کے ہم گھر میں ڈسکس کرنا، بات کرنا. امی بھی نہیں بولے، ابا بھی نہیں بولے تو پھر پاکی صفائی کے بارے میں بچے کو نہیں معلوم ہوگا. واش روم، صرف باتھ روم کو جب بھی جاؤ، واش روم کو، ٹائلٹ کو جب بھی جاؤ اندر سے بند کرو، بڑے ہو گئے تمہیں اتنا تک بول دینا کافی نہیں، اندر کیا کرنا کیا نہیں کرنا بھی بولنا ضروری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولے استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ. عموماً موسٹلی قبر کا عذاب اس پیشاب سے نہیں بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. لوگ کیا سمجھ جاتے، زنا کریا کیا، چوری کریا کیا، ڈاکہ ڈالیا کیا، وبچارم ملے ہے، کولے لے ہے، ترٹی لے، یہ سب بڑا گناہ. حضور اس واسطے بولے یہ ان لوگوں کو ما یعذبان فی کبیر، تمہیں دنیا میں بہت بڑا گناہ کر کو سمجھتے نا، ویسا کسی گناہ سے خبر میں عذاب نہیں ہو لکھے. تم ایک چھوٹا سمجھ کو کرتے دیکھو، اس کی وجہ سے عذاب ہو لکھے. صحابہ کو صاف صاف بول کے حضور سمجھائے، ہم سب کو بھی سمجھائیں. وہ زمانہ، میں پھر سے بولتا ہوں، ایک زمانہ تھا جب اس کے بارے میں آپس میں ڈسکس کرنا، بولنا چیک شرم کی چیز، چھی چھی تھو تھو کر کو بولنے کا زمانہ. لیکن یہ زمانہ لوگوں کے بے راہ روی کو، لوگوں کی وہ غلاظت کو دیکھتے 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 سنگاپور میں 2011 میں ورلڈ ٹائلٹ ڈے بول کے باقاعدہ ایک دن طے کر دیا گیا. لوگوں کو اس غلاظت سے پاکی کے بارے میں سکھانا ہے، سمجھانا ہے. کب؟ جس زمانے میں بولا جاتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو، مجھے، آپ کو، سب کو بھی سکھا دیا. بہترین تعلیم ہمارے پاس اتنا ہے. آپ بخاری شریف کھولو، مسلم شریف کھولو، ترمذی شریف کھولو، ابن ماجہ کھولو، یہ سب حدیث کی کتابیں، بڑی بڑی موٹی موٹی حدیث کی کتابیں، خالی حدیث سے حدیثیں ہیں. ان حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے یہ کلین کے بارے میں، استنجا کو جانے، وہاں بیٹھنے، وہاں سے آنے، اس کے بارے میں حضور کا طریقہ کیا تھا، پورا کا پورا ایک چیپٹر، کئی حدیثیں اس کے اندر. قربان جانا چاہیے ہمارے حضور، ہمارے اسلامی پاکیزہ تعلیمات پر. دنیا میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کون سا مذہب والا بھی اپنے فالوور کو اتنی پاکیزگی سکھایا ہو، کون سا مذہب بھی نہیں. کتنے ریفارمرس آ گئے، ہرگز کسی کو اتنا بتایا نہیں جا سکتا. لکھ کے لگا سکتے ہیں، CCTV کیمرے لگا سکتے ہیں، لکھ کے لگے تھوکو دو کو یا استنجا کرو نو کو کچرا کر سکتے ہیں، لیکن دل بدلنا اصل. اسلام نے مسلمانوں کے دل کے اندر بٹھایا پاکی کیا ہے. اسلام نے بتایا الطہور شطر الایمان، دیکھو تمہارے ایمان کا 50% آدھا حصہ ستم دان ستمم سگادارم پادی ایمان، آدھا ایمان ہے ہمارا یہ پاکی صفائی کر کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولے ہیں کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، پارٹس ہیں.
اس میں سب سے لاسٹ درجہ ہمیں بولنے کے واسطے ہمارے دل میں بھی ایمان ہے کہ بولنا کا تو اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف کی غلاظت کی کوئی چیز ہے اسے میں ہٹا دیتا ہوں، دور کر دیتا ہوں، میں بھی اس سے بچتا ہوں، دوسرے بھی کون بھی آپ کو پاؤں رکھ ڈالنا نہیں، بلیڈ ہے، گوبر ہے، کیا بھی غلاظت ہے، یہ کون بھی آپ کو پاؤں رکھ ڈالنا نہیں، بلکہ میں ہٹاتا ہوں تو دل میں ایمان ہے کر کو مطلب یہ سچ، یہ دلیل ہے، پروف ہے کر کو حضور بولے۔ کتنی پاکیزہ تعلیم۔ میں ابھی اپنے ٹاپک میں گیا نہیں ہوں، میں بات کو پہلے آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں، یہ بات کرنا چھی چھی تھو تھو کا نہیں ہے، یہ بات کرنا ضروری ہے، یہ ہمارے بچوں کو سکھانا ضروری ہے کہ استنجا خانے میں جا کے کیسا کرنا، کیا کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ تعلیم۔ ایک بوڑھی عورت، غالباً کورونا کے اس سے پہلے کے زمانے کا نیوز، ایک بوڑھی عورت، غالباً 105 سال وہ بوڑھی عورت، اس کے پاس چند بکریاں تھیں، اتنا کون بھی سہارا نہیں اس کا، پوری بکریاں بیچ کو ہمیں، میرا پورا زمانہ ایسا گزر گیا، ویل ویلی اینڈ کارڈ ایسا جا کو استنجا کو، میرے پورے گاؤں کی بچیاں ہی نا، میرے بعد آنے والی چھوکریاں ہی نا، ان لگا بھی ایسا جا کو خراب ہو جانا نہیں لگا، بکریاں پورا بیچ کو اپنے ذاتی پیسے میں گاؤں کے واسطے بول کو ٹائلٹ بنا دی۔ ایک گاؤں کے اندر پنچایت سے یہ فیصلہ کر دیں، اب سے لڑکا گھر رہن دے، لڑکی گھر رہن دے، شادی ہونا بولے تو ان کے گھر میں ٹائلٹ رہنا، نہیں رہے تو شادی کرنے دیں گے نہیں ہمیں بول کے گاؤں والا۔ ایک چھوٹی بچی، ہمارے آس پاس کے گاؤں کا کسے آپ کو نیوز کا یاد ہے معلوم نہیں، ایک چھوٹی بچی ابا کے خلاف پولیس اسٹیشن میں جا کے شکایت کر دی، 2 سال سے ابا کو بول رہا کچھ ٹائلٹ بند کر دیو، بول کو بنتے نہیں بول کو پولیس اسٹیشن میں شکایت۔ یہ سوچھ بھارت کلیننگ انڈیا کا کو ہے نا، وہ سسٹم کے تحت آمبور کی اسے یہ بنا دی، نمائندہ بنا دی اسے، کیا بچی ہے نا زبردست۔ یہ الگ بات ہے، مسلمان بچی تھی۔ اسلام ان مسلمانوں کو آج نہیں، آج یہ لوگ باقاعدہ کورس رکھے ہیں، ہمارے انڈیا میں پورے فارن کنٹریز کے اندر باقاعدہ کورس ہے، ورلڈ ٹائلٹ کالج کر کو بھی ہے۔ تعجب ہوگا آپ کو، کئی کمپنیاں جو استنجا خانے کے لیٹرین کے صفائی کی جو چیزیں بناتی ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ کورس بنایا گیا ہے، کیسی صفائی، کیا صفائی، کدھر صفائی، یہ سب کچھ سارے کے سارے بڑے بڑے یونیورسٹیز کے اندر جو بھی کورس رکھے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی کے بارے میں جو باتیں ہیں اس کو رکھ کر اس کو پھیلاتے ہیں لوگ۔ کئی کو یہ بولے ہیں ایک سائیکالوجی کا بہت بڑا ماہر، انہیں ایک مسلمان کے پاس بولے ہیں غیر، انہیں مسلمان کے پاس بولے ہیں کب تم لوگ مسلمان تمہارے نبی بولے کے مطابق چل لے دے کہ تم لوگوں کو ہاسپٹل آنے کی ضرورت نہیں رہے گی، تمہارے پاس سے اتنی چیزیں ہیں، نبی کے بتائے سے طریقے کو فالو کر لیے تو بس تمہیں کبھی بھی بیماری نہیں ہوں گے، ہاسپٹل کھانے کی ضرورت نہیں۔ سر میں درد بخار کرنے کا وہ الگ بات، جو بڑی بڑی بیماریاں اندر کی یہ وہ کر پاتے ہیں سب کیا بھی نہیں آئے۔ واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر ہمارے اوپر یہ احسانات ہیں۔ ایک رپورٹ کے حساب سے دنیا میں 260 کروڑ، یعنی پوری دنیا کی آبادی کے 40% کر کے بولے جا 260 کروڑ لوگوں کو استنجا خانہ نصیب نہیں ہے، بلکہ وہاں کے UN کی طرف سے رپورٹ، وہ لوگ یہ بھی بولے ہیں کہ 90 کروڑ اس میں سے صرف اور صرف بچے ہیں۔ اور ایک نیوز بھی میں آپ کے لیے بتانے کے لیے بول کے نوٹ کیا ہوں کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کئی بچے تقریباً 50 لاکھ آس پاس ایسا بتاتے ہیں کہ سالانہ ان کا انتقال ہوتا ہے یہ استنجا خانے کی صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے، اس خرابی میں، پیشاب کے پاخانے کے اس کے اندر آنے والی بیماریاں، اس میں مرنے والے بچے 50 لاکھ۔ ہمارے بچوں کو سمجھانے کی، بتانے کی، سکھانے کی چیز ہے، بس یہ بولنا ہے مجھے۔ ہمارے لوگ تو یہ بولتے ہیں کہ انسان میکسیمم اپنی زندگی کا حساب کر کے دیکھے تو گویا 3 سال کا حساب، 3 سال گویا ٹائلٹ استنجا خانہ میں گزارتا ہوں، اس کا پورا عمر کا حساب نکال کو دیکھو، ایک دن کو اتنے بار جاتا پھر کو پورا حساب نکالنے والے بولے ہی 3 سال وہاں گزارتا ہوں، 3 سال وہاں ہمارا جاتا اگر تو اس کے بارے میں ذرا بھی جانکاری نہیں سو تو وہ جانے کا ذرے منٹ کو بیماری کا ذریعہ کہیں کو بنا لینا، اس کے وہاں کیسا رہنا بول کے وہ سیکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں، کام بھی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، اتنی زبردست تعلیم ہمارے پاس ہے۔ میں چند حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی میری بات اگر میں کرنا شروع کر دوں، صرف حدیثیں میں سنا دیتا ہوں آج آپ کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام السنن الکبریٰ ایک حدیث کی کتاب ہے، اس حدیث کی کتاب کے اندر ایک حدیث آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا جب بھی استنجا خانہ جاتے سر ڈھکا ہوا ہوتا، پیر میں جوتے ہوتے، چپل ہوتے، گھر میں موسٹلی ہمارے گھر کے اندر جو ٹائلٹ وہاں ایک چپل ہمیں رکھتے، لیکن وہ یوز بھی کرنا، سر کو چھپا کر، سر کو ڈھانک کر جانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت۔ میں تشریح نہیں کرتا، صرف حدیثیں آپ کے نالج میں لاتا ہوں، یہ ساری باتیں آپ اسٹور کر کے اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے بچوں سے ڈسکس کر، بچوں کو سمجھاؤں، اتنی ساری باتیں ہیں، میں ساری کی ساری باتیں فٹافٹ بولتے جاتا ہوں۔ میں ایک چیز حدیث کے اندر آ کر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کو جاتے ہو تو اس زمانے میں ویسی حیثیت نہیں، سہولت نہیں، عرب کی سرزمین کے اندر پانی کا انتظام نہیں، تنیر ان بدل کڑکرد کڑچرد میگا پریہ وشയം،
உப்பு தண்ணிங்கிறது ஈஸியாக கிடைச்சிடும், ஆனால் குடிக்கிறதுக்கான அந்த தண்ணி கிடைக்கிறதே கஷ்டம். इसलिए वो ज़माने वाले सब ढेला यूज़ करते थे. ढेला मट्टी का जो टुकड़ा है, ईंट का जो टुकड़ा, हमारे हिसाब से समझना बोले तो ऐसा इसे यूज़ करते थे. हुजूर अलैहिस्सलाम भी बाहर इस्तिंजा दूर दूर जाकर, तो हुजूर को इस्तिंजा का तकाजा होता तो दूर चल कर जाते. यानी ये रास्ता है कर को बोले तो साइड में जंगल है, बहुत दूर तक चल को जाते, किसकी निगाह में भी दिखना चाहिए हुजूर, उतनी दूर चल जाते, वहाँ जाकर इस्तिंजा करते. एक बात हम ना समझ में आई, लेकिन ये रख को भी रिसर्च करने वाले कर को बोले हैं चल को जाना, पेशाब आ गया जोर से आ गया चले गए वो अलग बात. इस्तिंजा, बड़े इस्तिंजा के वास्ते, पखाने के वास्ते पहले ज़रा चलना चाहिए. चल को वॉकिंग कर को उसके बाद अगर इस्तिंजा को जाते हैं तो पूरा का पूरा मादा बाहर आ जाएगा. आधा निकला अर्जेंट में ख़त्म कर को धो को उठ को आ गए तो ये बड़ी बीमारियां पैदा होने का सबब. जैसा बच्चा पैम्पस में टू कर देने के बाद भी, बाथरूम कर देने के बाद भी बदलाए बगैर रहने की वजह से उसमें है सो जो जरासीम है ना, उसमें है सो जो जहरीले असरात हैं वो सब वापस बच्चे के जिस्म में चढ़ता रहेगा. बच्चे को किस्म किस्म की बीमारियां जल्द से जल्द बदला देना बोल के इसलिए बोला जाता है. खैर, बड़े होकर भी अपने इस्तिंजा को पेट से पूरा का पूरा साफ करे बगैर आधा निकला पौना निकला उतने में धोकर बाहर आ गया ऐसा नहीं. पहले अच्छी तरह से चले, उसके बाद जाते हैं जल्द से जल्द निकल जाएगा. वहाँ हम बैठ के कीलना, हमारे उलमाए किराम, बड़े बड़े उलमाए किराम किताबों में लिखे हैं, वहाँ हम बैठ के कील कर अपने इस्तिंजा को निकालते हैं तो ये बीमारी का सबब, बहुत सी खराबियाँ इसकी वजह से पैदा हो जाएगी. मैं तो बोलता हूँ मैं आपको हदीस में, एक मुसलमान हदीस के अंदर जो आकर है उसे फॉलो कर लिए तो ज़बरदस्त किसी किस्म की ऐसी बीमारियाँ नहीं आएगी. बाज़ रिवायतों के अंदर, अच्छा बाज़ रिवायतों को सामने रख कर बोलने वाले ये बोले हैं कि अगर नबी अलैहिस्सलाम के सिखाने के मुताबिक जो मैं अभी भी बोलूँगा मैं, बाज़ बोलते हैं कि गर्दन की किस्म की बीमारी है, रीढ़ की हड्डी की किस्म की बीमारी है, वो सब इस्तिंजा में जल्द से जल्द फारिग हो जाकर या पूरा होने से पहले, चाहे पेशाब हो या पाखाना हो, जल्द से जल्द आ जाने की वजह से आने वाली बीमारियाँ हैं. इब्ने माजा एक हदीस की किताब है, उसमें आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा की आदत, आप मैं जानते हैं, हर अच्छे काम में राइट साइड, हर अच्छे काम को, कपड़े पहनना है, खाना है, हर अच्छे काम को राइट साइड, किसी चीज़ को देना है, किसी के पास से लेना है, सीधे हाथ कुछ इस्तेमाल करने वाले हुजूर, सीधे पाँव को इस्तेमाल करके मस्जिद के अंदर दाखिल होने वाले हुजूर, इस्तिंजा खाना को गए तो फ़कत लेफ्ट बायां पैर अंदर रख कर जाते थे, दुआ पढ़ के जाते थे. बाहर जब आते सीधा पाँव बाहर रख कर आते, दुआ पढ़ के आते. इस्तिंजा खाने को जाने की दुआ, बाहर आने की दुआ. अंदर शैतान, ख़राब जिन्नात अंदर होते. उनके बारे में हदीस में ये भी आया है कि हमारा जो अज़ू होता ना, प्राइवेट पार्ट्स, उसके साथ खेलते हैं शैतान बोल के. अगर दुआ पढ़े बगैर आदमी चला गया तो आज़ा के साथ खेलते हैं, तो वहाँ जाकर नौजवान को गलीज़ गलीज़ किस्म के ख़यालात उसकी वजह से पैदा होते. वहाँ रहकर वो अपने हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की जो बदतरीन आदत में वो मुब्तला हो जाता इसकी वजह से. तो दुआ पढ़ के जाना बच्चों को सिखा देना, ये सब रीज़न बोलने की ज़रूरत नहीं. बच्चों को ये सिखाना है कि बेटे दुआ पढ़ को जाना, बच्चों को मकतब में सिखा को है. हम ना भी अगर याद नहीं फॉलो नहीं करते हैं तो हमें आगे वो ख्याल कर लेना. बच्चों को ऐसा बोल के रख देना, इस्तिंजा का तकाजा हो तो अम्मी अब्बू कौन घर में इनके आँख को बोल डाल को दुआ पढ़ लो को जाना बोल. तब अगर वो नहीं पढ़ा तो हमें याद दिला सकते ना, हमारे पास बोल को जाना इस्तिंजा है तो अगर ऐसा बोले तो हमें याद दिला सकते. चंद दिन का माहौल हो गया घर में है सो सारे मेंबर्स पढ़ना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह. अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, अंदर जो है ना खबाइस, उनसे पनाह चाहकर जब अल्लाह अंदर जाते हैं अल्लाह की मदद शामिल होती है, कुछ नहीं करते. बाहर जब आते हैं गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, ये जो पेट में ऐसा का ऐसा रह जाता बाहर नहीं आता, ये पेशाब या पाखाना, तो कितनी ख़तरनाक बीमारियाँ, अल्लाह उसे नजात दिया ये पढ़ते हुए. और अंदर जब तक रहते ना, सलाम करना नहीं, सलाम का जवाब देना नहीं, अंदर छींक आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोर से बोलना नहीं, कोई बाहर से सलाम कर दिया तो जवाब देना नहीं, क्या भी मुँह से पढ़ डालना नहीं, अजान की आवाज़ सुनाई दे तो जवाब देना नहीं मुँह से आवाज़ से. क्यों? वो जगह नहीं, वो ज़िक्र की, वो अच्छी चीज़ें पढ़ने की जगह नहीं. अब मैं उतनी देर पढ़ने के काबिल नहीं इस जगह में था ना, गुफ़रानका, हुज़ूर बाहर आते हैं, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं मेरी ज़रूरत के वास्ते गया था और वो जगह तेरा नाम मैं नहीं ले सकता था इसलिए नहीं लिया. तो ज़िक्र के साथ मुसलमान का दिल हमेशा, ज़ुबान कैसा, ज़िक्र में हमेशा रहना बोल के भी एक पैगाम, एक मैसेज हमको यहाँ से मिलता. सही बुखारी के अंदर एक हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को देखे, वो ज़माने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को देखे कि खड़े होकर साइड में एक जगह पेशाब कर रहे हैं. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाकर उसके बाद बोले कि देखो खड़ को पेशाब नहीं करना. हज़रत उमर बोलते हैं कि मौत तक भी कभी भी मैं खड़े होकर पेशाब नहीं किया. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत कहते हैं कि अगर कोई तुमको बोले कि हुज़ूर खड़ को पेशाब करते थे, हरगिज़ न को मानो, वो झूठ बोलता है. हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और आदत ये थी कि बैठ कर पेशाब करते थे. एक रिवायत के अंदर है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ढेला जो लेते थे ना, मदीना मुनव्वरा के बाहर एक मोहल्ला, एक बस्ती कूफा,
وہاں والوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، فیہ رجال، وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں یحبون ان یتطہروا، پاک صاف رہنا چاہتے ہیں انہوں۔ حضور صحابہ پوچھے کیا کرتے ہیں تمہیں، تمہارے بارے میں اللہ تعریف کرتا نا؟ تو بولے پانی ملنا مشکل ہے، لیکن ہمارے یہاں عادت یہ ہے کہ ہمیں ڈھیلا لیتے، ڈھیلا کر کو بولنے کے ٹائم میں یاد آتا کہ اس میں جو مٹی کا جو پتھر جو ہوتا ہے نا، یہ مٹی کا ڈلہ، ڈھیلا مٹی کے ڈلے کو بولتے ہیں، یہ اینٹ کا ٹکڑا ہے اسے بولتے ہیں۔ یہ ہمارے پیشاب کی نالی میں جو کچھ بھی مواد ہیں، جراثیم میں، یہ سب کھینچ لیتا۔ کئی لوگ جو اس قسم کے کینسر میں مبتلا تھے، ڈھیلے کے ذریعے سے ہاسپٹلوں میں ان کا علاج کرے ہیں لوگ۔ تو ڈھیلے کا ایک الگ فائدہ ہے، زبردست فائدہ، لیکن وہ پورا فائدہ ہم کو آج کل کے ٹائلٹ پیپر کے ذریعے سے ملتا نہیں ہے، وہ الگ بات۔ خیر، ٹائلٹ کے لیے ہم لوگ ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے، اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ ہے ہمارے اندر خاص عادت۔ حضور نے کہا کہ اسی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف کی۔ تو پاکی، اللہ کہتے ہیں کہ یحبون ان یتطہروا، وہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں ان کو اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اللہ ان کو لائک کرتا ہے۔ راستے میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین، لعنت ملے سکا کام کرو نہ کو، اللہ کی فرشتوں کی لعنت ملے جیسا کام نہیں کرنا۔ کیا کر کو صحابہ پوچھے، بولے حضور راستہ چلنے کا، عام لوگوں کے جانے آنے کا راستہ، وہاں پیشاب کرتا ہے، بولے تو اس پر اللہ کی لعنت۔ ایک جگہ سایہ ہے، دھوپ میں لوگ یہاں سایہ کے واسطے آئیں گے، درخت دیوار میں کوئی بھی سایہ ہے، وہ سایہ میں جا کو تھوکتا پیشاب کرتا، بولے تو اس پر لعنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاکی کے بارے میں اس قدر سے کہیں، غسل خانے میں، حمام میں جا کو پیشاب کرنے کا بچوں کے اندر بھی عادت رہتی ہے، یہ بول کر ختم کرنا کہ حمام میں جا کے پیشاب نہیں، اس کی وجہ سے وسوسے کی بیماری آ جائے گی جس کا کیا بھی علاج نہیں، خالی دوا لیتے چلنا، سو مینٹل ایک قسم کی بیماری کر کو سمجھ کو ایسا گزارتے رہیں گے۔ یہ بیماری کہاں سے آتی؟ حضور نے کہا کہ غسل خانے میں استنجا کرنے سے وسوسے کی بیماری آ جائے گی، حدیث میں ہے صاف، ہم اپنے بچوں کو سکھانا بتانا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات سکھائے ہیں، قربان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان قربان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سکھائے ہیں کہ جب استنجا کے لیے بیٹھتے ہیں نا، لیفٹ لیگ ران ہے نا، اس پر ذرا بوجھ دے کے ذرا اسے جھکا کے، وہ طرف میں وہ سائڈ میں ذرا جھک کر بیٹھنا، تاکہ اندر جو ہے نا پورا کا پورا نکل جائے۔ ٹیکنیک دیکھو کتنی باریک باریک چیزیں بھی ہم کو سکھائے ہیں۔ بس اتنا اچھا نہیں بلکہ یہ بھی سکھایا گیا کھکارنے کے ذریعے سے یا لائٹ سے پیٹ کو ایسا کرنے کے ذریعے سے اندر کے جو مادہ ہے نا پورا کا پورا باہر نکلنے کے لیے کوشش کرنا، وہ نکل گیا تو پھر کسی قسم کی بیماریاں، قبض کی، یہ وہ شکایتیں، وہ سب نہیں ہوگی۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ایک آدمی کو پیشاب بہت تیز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیشاب کو دبا کے روک کے وضو کر کو فاسٹ آپ کو نماز نہ کو پڑھو، پہلے پیشاب کو جا کر جاؤ، اس کے بعد آپ کو نماز پڑھو۔ دو میں سے کیا فرسٹ کیا سیکنڈ کر کے بولے تو پہلے استنجا اس کے بعد نماز۔ ذرا سوچ کو دیکھو اسلام کی تعلیم، نماز مرض الوفات میں رہے تو بھی معاف نہیں سو، ویسی نماز، اس نماز کے بارے میں بولا گیا پیشاب تجھے ارجنٹ آتا ہے تو دبا لو، روک لو کو نہیں آنا۔ بڑا استنجا یعنی پاخانہ ہو یا پیشاب ہو، وہ آ جاتا ہے تو وہ تقاضا پورا کر لینا ہے، وہ جا کر آ جانا ہے، اس سے دباتے ہوئے روکتے ہوئے نہیں رہنا، یہ غلط بات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، استنجا کے لیے بیٹھتے ہیں تو تمہارا چہرہ بھی تمہاری پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہیں رہنا، دوسرے ڈائریکشن میں بیٹھنا۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی، چھوٹی چھوٹی باتیں مردوں کے لیے خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو پکڑ کے صاف نہ کرو، دھونا ہے کلین کرنا ہے الٹے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے نہیں۔ جگ بکیٹ ہے، جگ ہے، وہ جگ کو نیچے رکھ دیتے بچے، پیشاب کرتے پورے چھینٹے اس میں اٹھتے، پھر اس کے بعد جگ سے وہ پانی کو ڈبا کے ڈالتے۔ اب وہ جگ بھی گندا، جگ کی وجہ سے پورا بکیٹ کا پانی گندا۔ بچوں کو سکھانے کی چیز میں آپ کو شروع سے بولتا ہوں نا، میں آپ کے اندر وہ غلطی نہ بھی ہو تو گھر میں صاف صاف اوپنلی ڈسکس کرنے کی چیزیں ہیں۔ یہ ناپاکیاں ہمارے بچوں کے اندر نہیں آنا، ختم ہونا بلکہ۔ خیر کہنے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں، بس اتنا یاد رکھ لیں کہ اچھا ہاتھ دھونے کے سلسلے میں بہت احتیاط، اپنے ہاتھوں میں کئی قسم کے جراثیم لگے ہوئے تھے، سیدھا جا کے استنجا خانے میں جا کر پیشاب کر لینے کے بعد اپنے ہاتھوں کو پرائیویٹ پارٹ میں لگا دینے سے کئی قسم کی بیماریاں آئے ہیں، ہاسپٹلوں کے ڈاکٹروں کا کہنا۔ حضور قربان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بولے ہیں کہ استنجا کو جانے سے پہلے دو ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا سنت، استنجا کو جا کر آ جانے کے بعد باہر آ کے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا سنت۔ کتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ ساری پاکیزہ تعلیمات کو اپنے لیے اپنے اندر بھی لے کر عمل کرنے، اپنے بچوں کو بھی اس کی سکھا کر تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھے۔